अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मायनाज़ माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। IMF की जानिब से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि आलमी मईशत में शरह नमू -3% रहेगी, जबकि पाकिस्तान की रवां साल शरह नमू -1.5% रहेगी। इसके साथ ही साथ कुछ रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आलमी बरादरी से ये अपील की कि तरक्की पजीर ममालिक के जो कर्ज़े हैं उनमें रिलीफ़ दिया जाए। तो G20 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई है उसमें वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के मेंबर ममालिक के लिए यहाँ से भी एक रिलीफ़ आया है। IMF ने भी कुछ रिलीफ़ की बातें की हैं, ADB ने भी पाकिस्तान को पैसे दिए हैं। दी ग्रेट डिप्रेशन, इंतहाई कसाद बाज़ारी, निज़ामी साहब ये कहा जा रहा है इस वक्त दुनिया में चल रही है। लेकिन आज जो स्टेट बैंक ने कुछ देर पहले ऐलान किया है, शरह सूद मज़ीद 2% कम कर दी है, अब 9% हो गई है। एक महीने में 4.25% शरह सूद कम करना, ये हालात का तकाजा तो था, लेकिन इसके असरात क्या मुरतब होंगे आपकी नज़र में निज़ामी साहब? और सबसे पहले जो आप ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो मेरी अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी और उसमें बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गई दुनिया की मईशत। ये उसके हवाले से कहा जाता है कि ये उस तरह की संगीन मईशत है। अब बाकी रहा ये शरह नमू, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, ये 28 जनवरी को तो गवर्नर स्टेट बैंक ने 13.2% बरकरार रखी थी, लेकिन उसके बाद आप लें ये एक महीने के अंदर 17 मार्च को शरह सूद में 0.75% कम किया, जिसके बाद शरह 12.5% रह गई। उस वक्त भी आपने कहा कि यार ये ऊँट में मुँह में ज़ीरे के बराबर है, इसका क्या असर होगा मार्केट पे। फिर एक हफ्ते के बाद तो उनको शायद आपकी बात सुन ली, उन्होंने एक और कमी कर दी 1.5% की, जिसके बाद यानी 24 मार्च को 11% पर पहुंच गई और अब आज 2% और की, जिससे अब ये 9% पे पहुंच गई है। तो ये जब ये बातें कही जा रही थी हुक्मरानों को, आप जैसे जो माहिरीन के साथ भी कह रहे थे, उस वक़्त तो आपकी कानून बात पे कान नहीं धरा गया। अब एक महीने के अंदर अंदर 3 दफ़ा ये जो कमी हुई है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हें बहुत जल्दी इस बात का एहसास हुआ कोरोना वायरस के आने के बाद कि बैनुल अक़वामी हालात और पाकिस्तान के अपने हालात हद से ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा है। और उन्होंने, जिस तरह आपने अभी बताया है, उन्होंने शरह सूद में तकरीबन 4.25% की कमी कर दी है। ये एक नुमाया कमी है। अब इसके क्या असरात होंगे? सबसे पहले बजट पे जो इसका असर होगा वो बहुत ही पॉजिटिव है। हम इस वक्त अपने बजट का सबसे बड़ा हमारा जो खर्चा है वो डेट सर्विसिंग या सूद का जो हम देते हैं पुराने कर्ज़ों पर, उसकी बोझ जो है वो पिछले 2 साल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसकी वजह ये थी कि शरह सूद में इजाफा होता रहा। अब अल्लाह के फजल से जब आपने इसको इतना कम किया है तो तकरीबन सालाना जो सेविंग होगी वो 1000 अरब की होगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके नतीजे में इस वक्त हमें कुछ सहूलत इस बात की होगी कि फिस्कल स्पेस निकल आएगा कि हम अपने मुल्क में बहुत से रिलीफ और इंसेंटिव पैकेजेस को आगे लाएं। दूसरी तरफ जो है कि इस वक्त कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के ख़ास तौर पे बाद, प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन बहुत सी फैक्ट्रीज़ में रुक चुका है और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई है। और अब आप ये देखिए कि जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी लिक्विडिटी बहुत मुतासिर हुई और उनको पुराने कर्ज़ों पर वही सूद देना पड़ रहा था जो बहुत ऊंचा था। अब अल्लाह के फजल से ये कमी से
ان کے بھی بوجھ میں کمی آئے گی اور ان کے لیکوڈیٹی میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ آخر اسٹیٹ بینک اور اس کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مناسب اقدامات لیے ہیں. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آنے والے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جب بھی اگلے مہینے یا اس کے بعد کچھ ہفتے بعد ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے. اگر حالات خدا نخواستہ اور خراب ہوتے ہیں تو یقیناً 1 سے 2% اور کم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ 250 ارب کہتے ہیں 1% پوائنٹ کرنے سے حکومت پاکستان کو قرضوں میں فائدہ ہوتا ہے، تو 1000 سے اوپر اس کا فائدہ ہوگا ارب روپے، وہ تو درست ہے. لیکن چلیں آپ کہہ سکتے ہیں دیر آیت درست آیت، لیکن یہ کیا امر مانے تھا کہ آپ اس میں تاخیر کرتے چلے گئے؟ کیا یہ خطرہ تھا کہ IMF والے ناراض ہو جائیں گے، یا یہ تھا کہ جو ہاٹ منی بڑی محنت سے آئی ہے وہ یہاں سے نکل جائے گی؟ کیا وہ محرکات تھے جس کی وجہ سے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں بڑے متردد رہے اس پالیسی ریٹ کو نیچے لانے میں؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ایک نئی پالیسی اختیار کی جس کے نتیجے میں ہاٹ منی کو ہم نے ملک میں لانے کی کوشش کی، اور وہ بھی شارٹ ٹرم ٹریجری بلز میں، اور پیک پر یہ تقریباً 3.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. مگر کرونا وائرس کے ہونے کے بعد جب دنیا کے فائنینشیل مارکیٹس میں ہلچل مچ گئی تو اس وقت یہ پیسہ واپس جانا شروع ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا سیف ہیونز کو. تو اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے کہ ایک مہینے کے اندر تقریباً 2.6 ارب ڈالر واپس جا چکے ہیں، اور ہر روز تقریباً 60 سے 80 ملین ڈالرز نکل جاتے ہیں. تو یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے یہ سلسلہ ہاٹ منی کا. اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ گورنر صاحب چونکہ ان کا ایکسپیرینس ایجپٹ سے ہے، ایجپٹ میں بھی یہ پالیسی اختیار کی گئی جو آگے چل کے مشکلات وہاں بھی پیدا ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ احساس ہوا، اور ایک طرح سے خدا نخواستہ کرونا وائرس کے نتیجے میں جو احساس ہمیں اپنے ملک کے بارے میں ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے. اور مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مناسب سٹیپس لیے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے ساتھ اگر ہم رپورٹس کو دیکھیں، IMF جو پاکستان کا GDP -1.5 کہہ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی اس سے ایگری کر رہا ہے، یہ ذرا لوگوں کو سمجھا دیں -1.5 شرح نمو ہوتا کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور پاکستان میں اس سے پہلے شرح نمو منفی میں کب گیا، کون سا سال تھا؟ جی، سب سے پہلے اور اللہ کے فضل سے آخری مرتبہ پاکستان 1952 میں نیگیٹو گروتھ ریٹ ہوا تھا 1% کے قریب، اور جب فائنینشیل کرائسس آیا 2008-9 میں تو تقریباً 0% تک گروتھ ریٹ یا شرح نمو جا چکا تھا. اللہ کے فضل سے ہمارا رینج جو ہے گروتھ ریٹ کا وہ 4.5 سے 5.5% کی رینج میں رہتا ہے. البتہ پچھلے سال کچھ کمی آئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شرح نمو منفی ہو جائے تو اس سے کیا اثرات ہوں گے. جب IMF نے یہ کہا ہے کہ اس سال شرح نمو جو ہے تقریباً -1.5% ہو جائے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ آخری کوارٹر جو اس وقت کوارٹر چل رہا ہے، اس لیے کہ پہلے 3 کوارٹرز میں اندازہ یہ کہ گروتھ ریٹ 2% سے لگ بھگ رہی تھی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ IMF کا ایسٹیمیشن یہ ہے کہ آخری کوارٹر میں شرح نمو -10% یعنی کہ -10% گراوٹ آ سکتی ہے. یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، اور اس کی 2-3 بڑے وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. آرڈرز کینسل ہو گئے، پیمنٹس نہیں ہو رہے، اور WTO نے کہا ہے کہ خطرہ یہ کہ اس سال ورلڈ ٹریڈ میں 32% کمی آ سکتی ہے.
तो हमारे एक्सपोर्ट्स में 40 से 50% कमी होने का खतरा मौजूद है और होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ इन हालात में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा बहुत गैर मुमकिन सी बात है, उसमें भी 30 से 40% कमी आ सकती है। और तीसरी बात यह है कि चूंकि बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है तो लोग अपने खर्चे कम करेंगे, यानी कि कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम हो सकती है। इसके नतीजे में इस क्वार्टर IMF का मुनासिब एस्टिमेट है कि 10% कमी आ सकती है। हमारा एस्टिमेट 13% के रेंज में है। दूसरी बात यह है कि जब इकॉनमी में एक क्वार्टर में 10% से ज़्यादा कमी आती है तो उसके क्या असरात होते हैं। खुदा न खास्ता मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत ही बुरे असरात होते हैं। सबसे पहले तकरीबन बेरोजगारी में आप ये देखिए कि तकरीबन 40 से 50 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इस वक्त कुल बेरोजगारी पाकिस्तान में कोरोना से पहले तकरीबन 40 लाख थी, ये 2 गुना हो जा सकती है। तो इससे बहुत लोग मुतासिर होंगे, ख़ास तौर पे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं या फैक्ट्रीज़ में कैजुअल या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं। तो इससे बहुत से ख़ानदान मुतासिर होंगे, गुर्बत बढ़ने का ख़तरा है। हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और लॉकडाउन्स रहे तो तकरीबन अगले 3 से 6 महीने में जी गुर्बत में बहुत इजाफा हो सकता है। तकरीबन 2 करोड़ लोग खुदा न खास्ता गरीब हो सकते हैं। इस वक्त हमारा अंदाज़ा ये है कि मुल्क में 8 करोड़ लोग गरीब हैं, तो तकरीबन 40 से 45% हमारे पॉपुलेशन के लोग गुर्बत के लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक वजूहात हैं। हमें इस बात का बेहद अफसोस है, मगर ये एक बैनुल अक़वामी जीफ है और मुल्क का भी एक सिलसिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप बड़ा वर्स्ट केस सिनारियो बता रहे हैं और शायद रियलिस्टिक भी है। हमारे जो हमायदीन हैं, इकनॉमिक मैनेजर जो हैं, वो ये दावा करते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा था पहले और सब ठीक था। आज भी स्टेट बैंक की तरफ से जो दावे किए गए हैं कि जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट, वो तो खैर अगर आपकी इंपोर्ट्स ही कम हो जाएंगी वो ठीक हो गया था, बाकी मामला ठीक थे। लेकिन आप देखें अब तो यानी कि बजट डेफिसिट जो है वो सारी हदूद पार कर गया। दीगर मामलात में जो आपने अभी बताया ये सूरत हाल है। तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में, जिसको एक ज़माने में दूसरे अंदाज में कहा जाता था गन्स और एंड बटर, यानी कि मुल्क का वो दिफा करें या आवाम को फीड करें। अब भी वो और तरीके से आ रहा है कि कहते हैं अगर लॉकआउट करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे, लॉकआउट नहीं करते तो लोग कोरोना से मर सकते हैं। तो आप बताइए एज एन इकोनॉमिस्ट क्या ट्रेड ऑफ है, क्या क्या इकदाम हमें करने चाहिए इस वक्त अपने आप को किसी हद तक बचाने के लिए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और ट्रेड ऑफ है, और इस पे बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ख्याल यह है कि हुकूमत जो है फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी इस बात पर तकरीबन रोज़ाना गौर कर रही है और पॉलिसी बना रही है। देखिए, बात यह है कि आपके जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बहुत जल्दी गुर्बत की लाइन के नीचे जा सकते हैं और तकरीबन फाके की तरफ जा सकते हैं, वो 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो ये कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, अब वो बेचारे अब इस वक्त आप जॉब्स मौजूद नहीं हैं, इंडस्ट्री शट डाउन है। आज या कल इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए उसमें क्या होता है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो
کہ جو چھوٹے ادارے ہیں، ایس ایم ایز خاص طور پہ، جو بہت عمدہ کام کرتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹ، اسپورٹس گڈس، لیدر پروڈکٹس وغیرہ بناتے ہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ مسلسل بند ہو جائیں. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری تھیں اور اس کا آغاز کیا ہے حکومت نے. سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کا نام کر کے اب احساس رکھ دیا گیا ہے، اس کے تحت تقریباً 1,20,00,000 گھرانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ بہت مناسب سٹیپ ہے، 12,000 روپے فی گھرانہ. اس کو اچھی طرح سے آپ مکمل کریں اور ضرورت پڑنے پر 2 مہینے کے بعد آپ اگر مناسب سمجھیں اور ضرورت پڑے تو اس کو فردر آپ آگے بڑھائیں. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی اناؤنس کی ہے بزنس انٹرپرائزز کے لیے کہ وہ سرد سود صرف 4 یا 5% پر جو خرچہ وہ اپنے امپلائیز پہ کر رہے ہیں اس کے لیے لون دینے کے لیے تیار ہیں 3 مہینے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. سب سے پہلے میں ایک نشاندہی کرنا چاہتا تھا. پاشا صاحب ایک نشاندہی کرنا چاہتا تھا. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ 5% لون والی، اس کے بارے میں جو میری خبر ہے یہ ہے کہ وہ بینکس کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیم ہے یہ 3,000 سے زیادہ امپلائیز ہوں تو ان کے لیے. حالانکہ جو ایس ایم ایز جن کا آپ نے ذکر کیا کہ 80% تو لوگوں کو وہ امپلائی کرتے ہیں لیکن ان کو 16% لون ملتے ہیں. تو یہ کیوں ایسے کیا گیا؟ مطلب یہ جو 3,000 بگ بزنس ہے، اس کا مطلب ہے یہ رعایت جو ہے بگ بزنس کو دی گئی ہے. جی نظامی صاحب، بریک کے بعد اس کا جواب لے شاہ صاحب سے کہ یہ رعایت کیا صرف بڑے کاروباروں کے لیے ہے یا پھر جو چھوٹے بزنس انڈسٹری ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاشا صاحب، بریک سے پہلے نظامی صاحب جو آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی یہ پالیسی، وہ کمپنیاں جو 3 مہینے تک اپنے امپلائیز کو نہیں نکالیں گی انہیں 5% یا 4% پہ قرض دیا جائے گا. ذرا اس سے متعلق بتا دیں کتنے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ایس ایم ایز کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس سے؟ جو اسکیم جب آئی تھی اس وقت واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چھوٹے اداروں کے لیے 100% کریڈٹ دی جائے گی 3 مہینے کے ویج بل پر، اور جو بڑے ادارے ہیں ان کو 50% ملے گا. تو میں اس بات سے کچھ پریشان ہوں کہ کیوں صرف بڑے اداروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بینکنگ کا نظام جو ہے اس نے کبھی ایس ایم ایز کی طرف نہیں دیکھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت ایس ایم ایز میں جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ 1,30,00,000 ہیں. 1,30,00,000. اور یہ تقریباً جو نان ایگریکلچرل امپلائمنٹ ہے اس کا تقریباً یہ 25 سے 30% ہے. مگر آپ یہ سوچئے کہ کریڈٹ میں ایس ایم ایز کو اس وقت 6,000 ارب جو ہم دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، صرف 6% یعنی کہ 360 ارب ایس ایم ایز کو دیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی زیادتی ہے. ہمارا ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی ہماری ایس ایم ایز ہیں. دیکھیے کتنا اچھا ایکسپورٹ پرفارمنس رہا ان کا، 60% ان کی آؤٹ پٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. جی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایس ایم ایز کو کریڈٹ پہنچائیں. میں تو اس حد تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک اسپیشل ٹیکس کریڈٹ اسکیم بینکوں کے لیے لائیں کہ ہر 100 روپے پر آپ جو کریڈٹ دیں گے ایس ایم ایز کو، ہم آپ کو 1 یا 2 روپے کی ٹیکس کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ابھی تک کہنے کے باوجود ایک ایس ایم ایز کریڈٹ گارنٹی اسکیم ابھی تک نہیں لا پایا. تو یہ سب چیزیں آپ کو 1-2 دن میں کرنا ہے، فوراً کریں، ورنہ ایس ایم ایز ہماری بیک بون ہے. خدا نخواستہ اگر وہ بیٹھ گئے، رک گئے
اور اپنا بزنس ختم کرنا پڑا جی تو پھر وہ واپس نہیں آ پائیں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے، یہ برداشت سے باہر ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے وہ بینک اپنے چھوٹے بوروورز کی طرف لے جائیں اور ایس ایم ایز کو سپورٹ پرووائڈ اس وقت بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا جی جی نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بہت اب چرچا ہے کہ جی G20 نے پاکستان کو بڑی رعایت دے دی ہیں، IMF بھی کہہ رہا ہے قرضے معاف ہو جائیں گے، اگلا ٹرانش ہمیں مل جائے گا۔ اب جب IMF کی میٹنگ ہو رہی ہے آج ہے یا کل ہے واشنگٹن میں، تو یہ اس ساری صورتحال میں وہ جو IMF کا جو پیکج ہم نے بڑی محنت سے رکھ روزی سے اور ان کی تمام کنڈیشنلٹیز جو ہیں ان پر لمبے لیٹ کے ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا، اب وہ تھوڑا سا اس نئی صورتحال میں ریلیونٹ نہیں ہو گیا۔ اور دوسرے اس سے متعلقہ سوال ہے کہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے یہ کس طرح بنائیں گے ہم؟ یہ بہت اہم سوال ہیں آپ کے دونوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو G20 نے طے کیا ہے وہ IDA کنٹریز کے لیے کیا ہے۔ ہم پاکستان ایک IDA بلینڈ کنٹری ہے، ہم IBRD سے بھی کچھ لون لیتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھاتے ہیں کیا ہمیں فائدہ ضرور ہے اس کا۔ IDA جو ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، یہ غریب ملکوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان اب ہم اس میں نہیں آتے، اوپر درجے میں جا چکا ہے، مڈل انکم پہ۔ ہم ٹوٹلی نہیں آتے، ہم بلینڈڈ ہیں۔ ایک حصہ ہمارا IDA کریڈٹ ہوتا ہے جو کنسیشنل زیادہ ہوتا ہے، تو البتہ ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس ریلیف سے، مگر اس کا اماؤنٹ کوئی اتنا نمایاں زیادہ نہیں ہے۔ تقریباً ہمیں 6 مہینے میں $500 ملین کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دو اصل چیز جو ہے ڈیٹ ریلیف کے لیے وہ آپ کے جو ملٹی لیٹرلز ہیں، وہ خاص طور پہ ورلڈ بینک، آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ تین ہمارے لیے یہ بہت بڑے سورس آف بوروئنگ رہے ہیں۔ تقریباً $30 ارب ہم ان اداروں سے لے چکے ہیں۔ جی وہاں سے اگر ریلیف آتی ہے تو تقریباً $2 ارب کا فائدہ ہمیں وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ IMF نے آج کے دن رات تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ $1.4 بلین کا جو ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی ہے، کیا IMF کے بورڈ نے پاکستان کے لیے اپروو کر دیا ہے۔ امکان یہ ہے کہ ہو جائے گا، مگر یہ $1.4 بلین اگلے 1.5 سال کی جو ہماری ری پیمنٹ لائبلٹی تھی پچھلے لون کی، اس کی واپسی کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹ ہے تقریباً سالانہ اس وقت $12 ارب کے لگ بھگ، اس میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے تقریباً 30% وہ کمرشل بینکس کے لونز ہیں، تقریباً $9 ارب کے، جو پچھلی حکومت نے بڑے تیزی سے لیے تھے، وہ اب میچور ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سال ہی ہمیں ان پر $3.6 ارب واپس کرنے ہیں، اور اگلے سال اور بھی۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے کمرشل بینک سے کوئی انتظام ہو کہ ڈیٹ جو پیمنٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، ورنہ اس کی لائبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اب آ جائیے آپ آج کے حالات پر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF نے تو ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی انشاءاللہ آج ہمیں دے دے گی $1.4 ارب کی، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو سیکنڈ ریویو تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ جی ایسا کیوں ہے؟ اس سے ہمیں ہر کوارٹر $450 ملین ملتے ہیں، یہ کیوں سسپینڈ ہوا ہے؟ ان حالات میں ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سسپینشن کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ سسپینشن کنٹینیو کرتا ہے تو تقریباً $4.5 ارب جو باقی رہ گئے ہیں لون میں، وہ جیپٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی بوروئنگ کیپیسٹی
یا آپ کی اٹریکٹیونیس گلوبل مارکیٹ میں اور کم ہو جائے گی. تو امیڈیٹلی حکومت کو سیکنڈ ریویو مکمل کروانا ہے, IMF کے پروگرام کو آگے لے جانا ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ ہم بہت سخت مشکلات میں پھنس سکتے ہیں آنے والے 6 سے 8 مہینے میں. آخری سوال کا جواب, بجٹ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ابھی تک تو جو پیش کیا گیا تھا اور بجٹ کی اپروول کیبنٹ سے لی گئی تھی اگلے سال کی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 1000 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن. یہ تو میں کیا کہوں آپ سے, یہ غیر ممکن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک, اب ہمیں IMF کے ساتھ اگر سیکنڈ ریویو کمپلیٹ ہو جاتا تو ہمیں اس کو آگے لے جانا ہے, اور ٹیکسیشن بالکل اگلے سال 0 یا ہو سکے تو مراد دینا اس وقت بہت ضروری ہے. آپ کا شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے, IDA کا پاکستان ممبر نہیں ہے, اور آج فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ G20 کے ڈیسیجن سے پاکستان کو کچھ مالیاتی گنجائش ملے گی. یہ کیا یار یہی بات ہے نا کہ ہم اپنے لوگوں سے ایک لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں ہم, اور یہ مجھے بات پتہ تھی, اسی لیے میں نے پوچھی ان سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ عیدی صاحب سے چندہ لیتا ہے, جن کو چندہ ہم دیتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت غریب ہو گئے ہیں. لیکن جس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں, ہم ان ممالک میں نہیں آتے جو غریب ترین ہے, جس طرح افریقہ کے بعض ملک ہیں اور کچھ اور ملک ہیں, ہم اس میں نہیں آتے. جی نظامی صاحب, یہ سارے معاملات ہیں. کورونا سے ریلیٹڈ بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر امجد محمود صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. کل کے بعد ایک بحث نے جنم لیا جب CM سندھ صاحب نے کہا کہ ہاسپٹل میں کچھ مریض ایسے بھی لائے گئے ہیں جو موت کے بعد جن سے متعلق یہ شبہ ظاہر ہوا کہ وہ کورونا کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. آج پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیاسی محاذ تو کورونا پہ بدستور گرم ہی ہیں. نتائج اس کے کیا نکل سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ کچھ عجیب سی گتھی ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونا کا مریض ہی نہیں تھے. جو آپ کی ڈاکٹر سیمی جمال ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیسٹنگ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو واٹ از دا ریئل سٹوری؟ یہ کرونا کے مریض ہیں یا ایک دم کو مسٹریس کراچی میں کوئی اور بیماری پھیل گئی ہے کہ وہاں نیشنل وہ جو ان کا جنا ہاسپٹل ہے شاید وہاں 15-20 مریض لاشیں جو آ گئی وہاں. نظام صاحب یہ کل سے جب سے یہ بات چلی ہے تو میں نے آج ڈاکٹر سیمی جمالی کو بھی فون کیا ہے, اور میں نے ڈفرینٹ ہاسپٹل سے بھی اسٹیٹسٹکس لیے ہیں. ان اسٹیٹسٹکس کے اصل میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے پیشنٹس ہیں جو ہاسپٹل پہنچ نہیں پاتے. ہماری اگر آپ اوور آل دیکھیں تو 40% یا 30% پہ اب OPDs اور ایمرجنسیز ہیں. تو وہ بقول ان کے کہ یہ کرونا کے پیشنٹس, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, شک کر سکتے ہیں, ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرونا کے پیشنٹ نہیں تھے. پھر میں نے اسلام آباد کے دونوں ہاسپٹل پولی کلینک اور پمس سے ڈیٹا لیا, پنڈی ہولی فیملی اور بے نظیر ہاسپٹل سے لیا. اب دیکھیں کہ نارملی میں نے پورے سال کا ڈیٹا لیا کہ جنوری سے لے کے اس مارچ تک جو کوئی ایسی رائز نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں کہ 18 پیشنٹ تک ایوریج ڈیلی کے پمس میں ڈیتھ ہوتی ہے, 12-13 ہولی فیملی میں ہوتی ہے, اور اسی طرح 10-12 بے نظیر میں. پولی کلینک میں تھوڑے کم ہیں کیونکہ وہاں جہاں بھی ICUs اور ان کی فیسلٹیز زیادہ ہیں وہاں زیادہ ڈیتھس ہیں. اچھا, جو ایمرجنسی میں ریسیو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بھی 2-3 پیشنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے اسپیشلی یہ مارچ کا پورا, اپریل کا تو ڈیٹا نہیں تھا, مارچ کا پورا ڈیٹا لیا, اس میں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ انکریز نہیں ہے. پھر میں نے ڈاکٹر سیمی جمالی کو جنا اور پنجاب سے فون کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ انکریز ہے, لیکن یہ کرونا کے پیشنٹس نہیں ہیں, یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ سیریس ہوتے ہیں اور وہ ڈیو ٹو ٹرانسپورٹ یا کسی اور وجہ سے وہ ہاسپٹل پراپر ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے, اس وجہ سے. اب اس میں ایک اور جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انہیں جی وہ جب ریلیٹیو سے پوچھے تو کہتے ہیں انہیں سانس کی تکلیف تھی.
सांस की तकलीफ सीरियस पेशेंट में हार्ट अटैक वाले को भी होती है, उसका भी सांस खराब होता है, हेड इंजरी वाले का भी खराब होता है, किसी एक्सीडेंट वाले का भी खराब होता है। तो इसमें हमें मतलब और ज्यादा जैसे जैसे ये टेस्टिंग बढ़ेगी ना तो हमें इसका डेटा मिल जाएगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक तो ये बता दें कोरोना का टेस्ट क्या फौत होने के बाद भी हो सकता है? अब इसमें एक जवाब ये भी है कि पोस्टमार्टम होता है, उसमें भी नमूने लिए जाते हैं, लेकिन ये एक बता दें। दूसरा, आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं ओपीडीज़ में? ये वबाई सूरत हाल में जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है, ओवरऑल क्या पेशेंट्स की आमद में कमी हुई है? इसी तरह ट्रॉमा के अलावा इमरजेंसी में भी क्या पेशेंट्स की आमद में कमी हुई है? देखें, आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये ओपीडीज बंद कर दी गई थी, जैसे कि आई, ईएनटी या स्किन वगैरह की ओपीडीज जो मामूली जिसमें बीमारियां वो बंद कर दी गई। अब ये पंजाब ने भी, और आज मैंने चेक किया है शहीद जुल्फकार अली भट्टो यूनिवर्सिटी में भी 3 हफ्ते से टेली मेडिसिन शुरू है, और उन्होंने अपनी साइट भी दिया www.doctors.247 पे। जो भी जाता है वो फिर उसको आगे लिंक मिल जाता है, और वहाँ उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी और गायनी के कंसल्टेंट्स बिठाए हुए हैं, और वो उससे बहुत बड़ी एक हेल्प ये रश कम करने में मिल रही है। अच्छा, उसके अलावा पंजाब में 68,000 कॉल्स रिसीव हुई हैं टेली मेडिसिन की। तो मैंने आज सारा दिन में इसीलिए ये काम किया है कि ताकि लोगों को बता सकें कि टेली मेडिसिन के थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं। और इमरजेंसी जो हमारी ओवरऑल हैं उसमें थोड़ी सी हमारी तादाद बढ़ी इसलिए है कि ओपीडीज बंद हैं, और हमारे वैसे भी जो फीवर क्लिनिक चल रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जी निज़ामी साहब, जी मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि ये जो कोरोना वायरस के मामले में ये कब मैं वो चीज़ देख रहा हूँ दूसरे मुल्कों में कि बाज़ मुल्कों में ये कर्व जो है जो कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं वो प्लेटो होना शुरू हो गया या नीचे जाना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान में तो ये ऊपर जा रहा है कर्व, और ये जो ऊपर जा रहा है ये किस शरह से जा रहा है? क्योंकि बाज़ ममालिक में तो हर दूसरे दिन दुगना हो जाता है, और फिर उसके दुगने का और दुगना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हम इस किस्म के ख़तरात से बाहर निकल गए? क्योंकि यहाँ फीलिंग ये है कि जी ये बस हम तो इससे बहुत कम यहाँ मुतासर हुए हैं। क्या उसकी वजह यह है कि यहाँ टेस्टिंग नहीं है, या हमारा DNA में नहीं है ये, या सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली है? निज़ाम साहब, एक तो मैं इसमें आपका बड़ा रेलेवेंट सा क्वेश्चन है, और ये जो आप ना कह रहे हैं कि देखें, हम ज़रा वुहान की और चाइना की एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ दिसंबर में केसेस शुरू हुए शुरू में, और वो मार्च में, और मार्च के आफ्टर 10 to 12 वीक्स इसका नीचे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मेरा अपना बीइंग पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मेरा अपना ख्याल है कि आफ्टर 25th या फर्स्ट वीक ऑफ मई से हमारा इंशाल्लाह ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, पेशेंट्स की कमी हो जाएगी या एक प्लेटू आ जाएगा। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग ना करें। वो जो है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि जो हम कह रहे हैं कि बार बार अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड्स के लिए धोएं, छींक और खांसी के लिए आप मास्क इस्तेमाल करें या अपना हाथ यूँ इस्तेमाल करें, और अपने बच्चों को और अपने फैमिलीज़ को बचाएं। हाँ, बहुत अशद ज़रूरत है कि अगर बाहर जाना है तो एक आदमी बाहर चला जाए, और अगर उसने कोई अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है, कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, हमारा सिर्फ एक ही इस बीमारी का इलाज है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, घर पे रहना है। जी दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि बाकी मुल्कों में, अब देखें इंग्लैंड में भी एक प्लेटू आ गया है। इटली और स्पेन में भी पहले 700, 800, 1000 थे, अब उनका भी 10 to 20% वो कम आना शुरू हो गए हैं जी पेशेंट्स। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 1 मई के बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, जो आप डाटा की बेस पे कर रहे हैं। ये तो सब ठीक है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट, मैं सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जी
میں یہ آپ کو کہا نا کہ ہر چیز اپنی پریڈکشن ہے، اسیسمنٹ پہ کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی بھی چیز آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ آفٹر جیسے ہی 3 مہینے کے بعد ہمارا انشاءاللہ اس میں بہت بہتر رزلٹس رہیں گے ایز کمپیئر ٹو یورپ اینڈ امریکہ. اور ہمارا جیسے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اسیسمنٹ تھی، جو تخمینہ تھا ان ٹیسٹوں کا، اس سے بہت کم ہماری فگرز آ رہی ہیں. جی جی، یہ تو سب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دوسرا یہ بتا دیں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈکس ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے لیے بنیادی جو سیفٹی میئرز ہیں، جو ان کو آلات، جو ان کو پراپس چاہیے، ڈریس چاہیے، وہ کیا آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ پیمز کی ایک آئی سی یو کی ویڈیو آئی تھی جس میں کچھ لوگ احتجاج کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ آئی سی یو میں ہی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پی پی ایز کا تعلق ہے، شروع میں یہ ضرور مسئلہ تھا، یہ شارٹیج تھی، لیکن اب الحمدللہ این ڈی ایم اے بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور منسٹری بھی پرووائڈ کر رہی ہے، اور ہاسپٹلز نے، کیونکہ پہلے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے، اب ہاسپٹلز اپنے طور پہ بھی خرید لیں، اور گورنمنٹ اور پرائم منسٹر ہر ایک کا ایک اسٹریس ہے کہ ہماری جو فرنٹ لائن فورسز ہیں، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز ہیں، انہیں بچائیں. اس کی ایک ضروری وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کو یہ کرونا پازیٹیو ہوتا ہے تو ہمیں وہ پورا یونٹ بند کرنا پڑتا ہے، ہمارا وہ پورا ایک سسٹم خراب ہو جاتا ہے، 10 15 20 لوگ اس سے سفر کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہ پی پیز موجود ہیں، اور ہمارے الحمدللہ یہ بہت کم شکایات رہ گئی ہیں ریگارڈنگ شارٹیج آف پی پیز. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائنلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن اور سلیکٹو لاک ڈاؤن، آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ دیکھیں، میری اس میں یہ حل تو اس کا لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایمرجنسی سروسز ہیں، جس میں ہمارے سپلائی آف میڈیسن، سپلائی آف آکسیجن، سپلائی ہاسپٹل میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کا، اور یہ جو ہمارے، اگر یہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے کھولے ہیں یہ جو تعمیراتی کام میں، اگر وہ بھی لوگ اس کی پابندی کریں، وہ سوشل ڈسٹینسنگ، اگر ایک مکان پہ 5 یا 7 مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹینس پہ کام کر لیں. اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی پریونشن ہے، اپنے ہاتھوں کو بچائیں اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں. اگر اس کی مطلب اس مکان پہ سینیٹائزر ضروری اویلیبل ہونا چاہیے، صابن اویلیبل ہونا چاہیے، ماسک اویلیبل ہونے چاہیے ان مزدوروں کے لیے. اسی طرح اگر ایک کوئی ریڑھی والا ریڑھی لگا رہا ہے تو وہ اگر اس کی پریکاشنز لے لیتا ہے اور وہ اگر ریڑھی لگا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر امجد محمود صاحب. بہت نظامی صاحب، شروع میں حکومت نے کہا تھا کہ ماسک ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ماسک بھی ضروری ہے. خیر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب السلام علیکم. جی قریشی صاحب السلام علیکم، عارف نظامی بول رہا ہوں. جی عارف، وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان بھی مستفید ہوگا، یہ جو آئی ایم ایف یا G20 نے کچھ ملکوں کو رعایت دی ہیں، تو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. پہلے وہ فوکس کر رہے تھے صرف ایل ڈی سیز پر، جس پہ پاکستان نہیں آتا تھا. ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، براڈن کیا جائے. ہمیں اس میں کامیابی ہوئی، اور اب انہوں نے آئی ڈی اے ممالک کو شامل کر لیا ہے، جو 76 ممالک ہیں، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. قریشی صاحب، ابھی پاشا صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ، جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کی کاوشوں سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیور اگر ڈیفینیشن دیکھی ہے تو شاید پاکستان ان ممالک میں نہیں آتا تھا. نہیں، آئی ڈی اے کے اندر پاکستان آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جی اچھا جی
जी शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने ये भी कहा कि जो बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी हैं उनकी वापसी की गुंजाइश अब बढ़ाई जा रही है। ज़रा ये बता दें, क्योंकि अवाम बारहा ये सवाल पूछते हैं, इसका जो आपने तरीक़ाकार तय किया है वो क्या है, प्रायोरिटी पे कौन लोग हैं और कितना टाइम लग जाएगा वापस लाने में? देखिए, गुंजाइश इस तरह बढ़ रही है कि पहले सिर्फ इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है उस पर फ्लाइट्स आ रही थी और बाकी एयरपोर्ट सारे बंद थे। अब सूबाई हुकूमतों ने मेहरबानी की है, ताउन किया है और अब लाहौर का, कराची का, पेशावर का, मुल्तान का और फैसलाबाद का एयरपोर्ट जो है 20 तारीख से जो अगला फेज शुरू होगा वो सारे इन फ्लाइट्स को हैंडल करेंगे, लेंगे। तो उससे हमारी जो कैपेसिटी है जो 2000 तक थी वो बढ़ के 7000 तक हो जाएगी हफ्तावार। तो उससे एक तो उनकी आमद में आसानी पैदा होगी। सेकेंडली, हमने टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ानी थी, क्वारंटीन फैसिलिटी बढ़ानी थी और अब सूबाई हुकूमतों ने वो क्वारंटीन और टेस्टिंग फैसिलिटीज बना ली हैं, तो उससे आसानी होगी। तरजीहात का आपने पूछा, तो तरजीहात में पहली कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो ट्रांजिट में थे और फंसे हुए थे। फिर आते हैं वो लोग जो टाइम लिमिटेड वीजाज पे थे और उनके वीजाज एक्सपायर हो रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही थी। तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो ले ऑफ्स हुए हैं और कुछ हमारे ऐसे लोग थे जो हमारे उम्रा ज़ायरीन थे या दीगर जो थे वो गए हुए थे और वहाँ फंस गए थे। कुछ बगदाद में फंसे हुए थे और कुछ जद्दा में फंसे हुए थे, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। और फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में भी ये बताइए कि बच्चियों को। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यूएई में काफ़ी पाकिस्तानी जो वहाँ काम करते थे ले ऑफ हुए, जैसे आपने अभी जिक्र किया, और वो कहते हैं हमें अब सिर्फ ये दिलचस्पी है कि हम पाकिस्तान वापस आएँ। तो एक ये बात है। दूसरी ये शिकायत की जा रही है कि पीआईए जो है बड़े एग्जॉर्बिटेंट फेयर जो है चार्ज कर रही है। तो इन दोनों मामलात का कोई आप नोटिस ले रहे हैं कोई? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीआईए ने जो अपनी फ्लाइट्स, फेरी फ्लाइट्स इनको कहते हैं, जो एक तरफ से लोग लाती है और एक तरफ खाली जाती है, तो पीआईए ने अपनी कॉस्ट भी तो रिकवर कर दी है ना। तो पीआईए, आप कब जानते हैं पीआईए की कैफियत क्या थी, हालत क्या थी, पहले खसारे में चल रही थी। तो पीआईए को हमने डुबोना भी नहीं है और लोगों को वापस लाना भी है। तो एक ये बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक। एक नंबर 2, आपने कहा कि दुबई में हमारे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, हमें उनकी खबर है, हमें तादाद का भी पता है, वो कितने हैं, अबू धाबी में कितने हैं, दुबई में कितने हैं, जी ठीक। कितने हैं। शाह साहब माजरत, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। हम सब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।